آپ دیکھ رہے ہیں حکمت میں عظمت اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر محمد عمران اللہ خان۔ آج ہم آپ کو ہومیوپیتھک کی ایک ایسی دوا کے متعلق بتائیں گے جو نزلہ کھانسی میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن شاید آپ کے علم میں نہ ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ یہ دوا کیسے بنتی ہے، کہاں سے بنتی ہے اور کیوں بنتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ہم اس میں حکمت کی آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ حکمت میں مجھے یاد آیا کہ آپ کو اس حکمت کے چینل کو آگے بڑھانا بھی ہے اور پسند بھی کرنا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے اور میرے لیے باعث ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دوائیں جو ہیں پودوں سے، نمبر 2 جانوروں سے، نمبر 3 معدنیات یعنی سونا چاندی سے بنائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں ہومیوپیتھک کی دوا، اس کا نام ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ یہ جو دوا بنائی جاتی ہے وہ جنوبی افریقہ میں ایک پودا ہوتا ہے، اس سے بنائی جاتی ہے۔ آپ کو اس کی تصویر اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، وہ پودا کیسا ہے اور اس سے دوا بنائی جاتی ہے۔ اس دوا کی خوبی یہ ہے کہ جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، آدمی کو نزلہ کھانسی بخار ہو جاتا ہے تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خوف کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا مر جاؤں گا، دوا دیتے ہیں۔ اپنے کمرے میں بند رہتا ہے، طرح طرح کے اس کو خوف آتے ہیں، دوا دیتے ہیں، انشاءاللہ کام کرے گی۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی قوالی سن رہا ہے اور قوالی سننے کے بعد اس کو حال آنے لگا، بولے بھائی یہ تو بہت بڑا زبردست آدمی ہے۔ اصل میں یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے، اور اس بیماری کے اندر اگر آپ جو زیادہ یہ حال وال کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اس کو ایکونائٹ پلانا شروع کر دیں تو سب حال شال سب ختم ہو جائے گا۔ ہومیوپیتھک کی 10 دوائیں ایسی ہیں جو چوٹی کی دوائیں کہلاتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن رہے ہیں لازمی ہے کہ ان 10 دواؤں کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں، فوقیت حاصل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان 10 دواؤں سے وہ ہومیوپیتھک کے کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ ان 10 دواؤں کے نام بھی آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہوں گے۔ اس 10 دواؤں کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سی دوا کس کے بعد دینی چاہیے، اور کون سی دوا دینے کے بعد دوسری دوا کا اثر زائل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اس کی پوٹینسی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آ رہا ہے اور وہ بہت پرانے مرض میں مبتلا ہے، بہت عرصے سے وہ اس مرض میں مبتلا ہے، تو اس وقت آپ ہائی پوٹینسی کی دوا دے سکتے ہیں، یعنی کہ 200 1 mcm۔ لیکن اگر کوئی ابتدائی
مرض میں ہے اور اگر آپ نے 200 cm یا 1 ml کی دوا دے دی تو یہ اور اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. جیسے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کسی کے سر میں درد ہے اور وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے دیکھا اس کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ بلڈ پریشر تو ہائی ہو رہا ہے، کیا کریں؟ کالی فاس 200 یا 1 ml یا cm میں دے دی، یا آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اس کا بلڈ پریشر اور بھی بڑھ جائے گا، ہو سکتا ہے دماغ کی رگیں تک پھٹ جائیں. یہ چیز. اور یہی مریض آیا کہنے کا میرے سر میں درد ہے اور بہت یہ، آپ نے دیکھا اور اس کا تو بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرا؟ کالی فاس 6 میں دے دی. تو یہ بھی آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کری ہے. اس کا بلڈ پریشر اور لو ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے. تو پوٹینسی کا بھی خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے، کون سی پوٹینسی کس مرض میں اور کس وقت دی جائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ دوائیں صبح دی جاتی ہیں، کچھ شام دی جاتی ہیں، کچھ رات کو. اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جو ایکونائٹ ہے شام کی دوا ہے، آپ صبح دے دیں اتنا جلدی کام نہیں کرے کہ جتنی یہ شام کو کام کرتی ہے. ایکونائٹ شاید آپ کو کوئی اور ڈاکٹر بھی نہیں بتائے، ایکونائٹ جہاں تک فائدہ کرتی ہے وہاں پہ زیادہ مقدار میں دینے سے نقصان بھی کرتی ہے، جس کو ہم سائڈ افیکٹ کہتے ہیں. اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ گٹھیا ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جوڑوں کا درد، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے. یہ ایکونائٹ کا زیادہ استعمال یا ایکونائٹ کی پوٹینسی کا غلط استعمال سے ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں نے جیسے کہا آپ سے کہ کچھ دوائیں ایک کے بعد ایک نہیں. اچھا ہاں، یاد آ گیا مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مارکیٹ میں نمبر چل رہے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اپنی اپنی کمپنیوں کے. یہ سمجھ لے یہ ہومیوپیتھک کے خلاف دوائیں ہیں، اس کے اصول کے خلاف بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کوئی نمبر کی دوائیں آپ کو تجویز کرتا ہے تو اس کا پرچہ اس کے پاس رکھیں اور سلام کریں اور چلے جائیں. یہ ہومیوپیتھک سے غداری ہے، غداری. ہومیوپیتھی کا اصول ہے ایک وقت میں ایک ہی دوا استعمال کریں. اگر کوئی دوسری دوا دینی ہے تو اس کے 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایکونائٹ جب آپ دے چکے ہیں تو آپ اس کو مکمل فائدہ کرنے کے لیے سلفر، لیکن یہ دیکھیں سلفر صبح نہار منہ کی دوا ہے، جب صبح کی دوا ہے ایکونائٹ شام کی، اس کے اندر گیپ کتنا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ، گیپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو ایکونائٹ نزلہ کھانسی میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو بیماریاں رونما ہوتی ہیں ان میں بھی دی جاتی ہے. خوف کی بھی دوا ہے، کسی قسم کا بھی خوف ہو، بلکہ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میرے اوپر بھوت ہو گیا، میرے اوپر جن آ گیا، یا مجھے جن پریشان کرتے ہیں یا بھوت، تو اس کو بھی ایکونائٹ دے سکتے ہیں. تو ایکونائٹ بہترین دوا ہے اس سلسلے میں. تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو سے
آپ تو فائدہ اٹھائیں گے اور نئے ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو بار بار دیکھیں، جو 10 دوائیں ہیں اس کے ٹائم کو دیکھیں، کون سی دوا کس ٹائم دی جاتی ہے، تو تاکہ ہومیوپیتھک کی کامیابی میں بھی آپ مددگار ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و کامرانی عطا فرمائے، اور میرے چینل کو آپ ہمیشہ کی طرح پسند کریں، آگے بھی بڑھائیں، اور کیا کہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔